خدا قدوس کے بابرکت اور مقدس نام میں تمام دیکھنے سننے والوں کی سلامتی ہو اور خدا کا فضل برحات ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے۔ تو آج کلام مقدس میں سے دو حوالہ جات پر غور کریں گے اور دونوں حوالہ جات کو آپس میں ملائیں گے۔ پہلا حوالہ میں پڑھوں گا عہد عتیق میں سے غزل الغزلات کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرا دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا، میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی۔ میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے تھے مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اور دوسرا حوالہ کتاب مقدس میں سے عہد جدید میں سے پڑھیں گے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کے بابرکت اور مقدس کلام میں سے آج ان دونوں حوالہ جات میں سے ہم اس بات پر غور کریں گے، جس بات پر پالوس رسول پریشان نظر آتا ہے، فکر مند نظر آتا ہے کہ کلیسیا میں ڈویژن ہے، کلیسیا بٹی ہوئی ہے۔ اور پالوس رسول کے زمانے میں کرنتھس شہر میں وہ 4 طرح کے گروہوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور آج کلام مقدس میں سے ہم اس بات پر بخوبی غور کریں گے کہ موجودہ دور میں جو سچویشن ہے، موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے؟ کیا یہ بیداری کا دور ہے یا بے دینی بڑھ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے کرنتھس کی کلیسیا اور پالوس رسول پر غور کرتے ہیں۔ تو مقدس پالوس رسول جو ہے وہ اپنے دوسرے مشنری سفر پر تھا اور وہ اتھینے سے کرنتھس میں گیا، اور پالوس نے یہ خوبی تھی کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا پہلے یہودیوں کے عبادت خانوں میں جاتا، اور اس کی ملاقات اکویلا اور پرسکلا سے ہوئی، اور یہ رومی تھے لیکن ایذا رسانی کے باعث یہ کرنتھس میں آ گئے۔ اور پالوس نے یہودیوں کے عبادت خانے میں منادی کی تو انہوں نے پسند کیا، لیکن جب پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا پیش کرتا ہے تو پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ ناراض ہو گئے۔ اور پھر پالوس کی ملاقات یوسفس سے ہوئی اور وہی اس نے عبادت شروع کر دی، اور عبادت خانے کے سردار نے گھرانے سمیت خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور پالوس کے زمانے میں
کرنتھس شہر جو ہے یہ یونان کا شہر تھا اور اخیا کا یہ کیپٹل تھا، اور اس کو 146 کاف میم سے پہلے رومی حاکم نے برباد کیا تھا، اور کیسر جولیس نے 46 BC میں اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ بہت زیادہ رسد بخشی کہ یونان کا خوبصورت شہر یہ بن گیا، اور اس شہر کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر یونانی دیوی وینس کی عبادت کرتے تھے لوگ، اور اس مندر میں 1000 کسبی تھی اور زناکاری عروج پر تھی، اور وہ لوگ بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں کرنتھس کی آبادی تقریباً 4 لاکھ تھی، اور اسی شہر میں ہر قوم کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے، اور سیلاس اور تیموتھیوس نے بھی پالوس کے ساتھ مل کر کام کیا، اور مقدس پالوس رسول تقریباً 1.5 سال اس شہر میں رہا اور وہ منادی کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ افسس میں چلا گیا، اور سیلاس اور تیموتھیوس کو چھوڑ کر خود کیسریا میں گیا، اور کیسریا میں رہتے ہوئے کرنتھس کے مسیحی لوگوں کی بدحالی کی خبر جب اسے پہنچی تو پھر اس نے یہ پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا، اور پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں وہ اس فکر مندی کا اظہار کرتا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جن باتوں کی وجہ سے جھگڑے تھے وہ باتیں کون سی تھی؟ یہاں پر 13 بڑے میجر مسائل تھے، 13 باتیں تھیں جن کی وجہ سے کرنتھس کی کلیسیا میں جھگڑے ہو رہے تھے، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر پھوٹ پڑ گئی تھی۔ پہلا باب 11 تا 13ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسرا باب 3 اور 4 آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ اور دوسری یہاں پر جو پرابلم تھی کہ اپنے استادوں کے بارے میں وہ مختلف رائے رکھتے تھے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کا مطالعہ کریں تو یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ پھر تیسری بات کہ وہ دنیاوی علوم اور فلسفہ کی بہت قدر کرتے تھے، اور بعض لوگ پالوس کو نہیں مانتے تھے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ وہ ہر ایک حرام کار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب 1 تا 2 آیت اس کا مطالعہ کریں۔ 6ٹھی جو خرابی تھی کہ وہ اپنے مقدموں کو غیر قوموں کے پاس لے جاتے تھے۔ 7ویں خرابی تھی کہ وہ بتوں کی قربانی کا گوشت کھاتے تھے، اور 8ویں بات یہ تھی کہ ان کی عورتیں بغیر دوپٹے کے عبادت میں شریک ہوتی تھیں۔ 9ویں جو بات وہاں تھی وہ اس شاعر بانی کو ایک عام ضیافت کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور 10ویں بات یہ تھی کہ غیر زبانیں بولنے والوں کی نعمت کو سب سے افضل سمجھا جاتا تھا۔ اور 11واں مسائل جو تھا کہ وہ عورتوں کو کلیسیا کے سامنے بولنے کی اجازت دیتے تھے۔ 12ویں بات یہ تھی کہ کلیسیا میں بے ترتیبی اور بد انتظامی پائی جاتی تھی، اور بعض ان میں سے قیامت کا بھی انکار کرتے تھے۔ گویا کلیسیا میں ان مسائل کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی تھی، اور اسی لیے پالوس کو یہ لکھنا پڑا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ تھی کہ وہاں پر پھوٹ پڑ چکی تھی، اور جس گھر میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں، جس کلیسیا میں پھوٹ پڑ جائے، اس کلیسیا کا، اس گھر کا، اس خاندان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پالوس صرف 4 فرقوں کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ہم غور کریں تو بے شمار
فرقے کلیسیا کے اندر بن چکے ہیں۔ آج کلیسیائی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرونی خطرات نہیں بلکہ اندرونی خطرات کے بڑے شدید بات ہے، اور یہ بات سوچنے کی اور فکر کرنے والی بات ہے کہ یہ کلیسیا کی اس حالت پر پالوس رسول اتنا فکر مند ہے۔ اور آج کا دور بے دینی کا دور بھی ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کلیسیاؤں کو حقیقی عبادت سے دور کیا جا رہا ہے۔ نئے ٹرینڈ کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ، بڑے شور و غل کے ساتھ عبادات کا اہتمام تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے دراصل بہت سی بدعتی تعلیمات کام کر رہی ہیں۔ اور جس طرح تیموتھیوس کو پالوس رسول نے یہ نصیحت کی تھی اور بتایا تھا کہ اخیر زمانے میں ابلیس بدعتی تعلیمات کے ساتھ سرگرم ہوگا۔ اگر ہم آج کے دور کو روحانی بیداری کا دور کہیں تو بھی کلام مقدس کے مطابق یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ بے دینی کا دور ہے یا بیداری ہے۔ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے کروسٹ اور بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے اندر، اس کے پیچھے روح اور سچائی کی عبادت کا عنصر نظر نہیں آتا، بلکہ کلیسیاؤں کو دوسری طریقے پر، دوسرے سائڈ پر لے جایا جا رہا ہے، یعنی لالچ کی عبادت کے تحت لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور یہ روحانی بیداری کا باعث نہیں بلکہ کلیسیا کے اندر یہ لالچ ہے، اور لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اور دوسرا حوالہ جو میں نے غزل الغزلات میں سے پڑھا ہے، اس میں کلیسیائی سستی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کرنتھس غزل الغزلات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ایک چرواہے کی محبوبہ تھی، اور جب اس کا محبوب یعنی وہ چرواہا اسے ملنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ کس سستی کا اظہار کرتی ہے کہ میں تو کپڑے اچار چکی، اب پھر کیسے پہنوں، میں تو اپنے پاؤں دھو چکی ہوں، اب ان کو کیوں میلا کروں۔ بہت دفعہ عبادتوں میں اس لیے بہانے بازی کر کے لوگ نہیں جاتے کہ میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرا سر درد ہو رہا ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے۔ لیکن آگے وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سراخ سے اندر کیا، میرے دل و جگر میں اس کی جنبش ہوئی۔ جب آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، تو ضمیر اندر سے ضرور ملامت کرتا ہے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب ضمیر ملامت کرتا ہے، تو جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنی محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ ایسی صورتحال سے بعض دفعہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم سستی، لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے پکارا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، خداوند پکارتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ یقیناً خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ جس طرح باغ عدن میں خدا نے آدم کو، جس نے نافرمانی کی تھی، خدا نے اسے پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح پکارتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ۔ خداوند آواز دیتا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، لیکن اس غزل الغزلات میں اس محبوبہ
कि पीछे जब उसका चरवाहा जो उसका महबूब था वो आता है, लेकिन वो सुस्ती का इजहार करती है, बहानेबाजी करती है। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? और फिर जब वो महबूब वापस चला जाता है, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। और अय्यूब की किताब में लिखा है कि खुदा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इंसान से मुखातब होता है। इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। और एक वक्त आता है कि जब कलीसिया पर, लोगों पर मुसीबत आती है, किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो फिर उस महबूबा की तरह जिसने अपने महबूब की आवाज़ को सुना तो ज़रूर, लेकिन उसने बहानेबाजी की, मैं तो कपड़े उतार चुकी हूँ, अब कैसे पहनूँ? मैं तो अपने पाँव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूँ? ऐसी ही कंडीशन लोगों में पाई जाती है। जब खुदा की आवाज़ आती है, जब पुकारा जाता है, जब बुलाया जाता है, तो फिर इस तरह के अपने कामों के बहाने या और तरह की रुकावटों का इजहार किया जाता है। लेकिन जब मुसीबत आती है और जिस तरह फिर लोग तलाश करते हैं यीशु को, खुदा की तलाश में निकलते हैं। और ये महबूबा बयान करती है, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे जवाब ना दिया। जब दुआ पर दुआ की जाती है और मायूसी हासिल होती है, जवाब नहीं आता, तो फिर पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं इंसान। और जिस तरह ये औरत, पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया, और शहर पनाह के मुहाफ़िज़ों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। वो महबूबा, जब उसका महबूब चला गया तो फिर उसे तलाश करने के लिए वो शहर में चली जाती है। और फिर शहर में उसे कौन मिलता है? वो जो शहर के मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने उसकी चादर छीन ली। और आजकल हमें मुहाफ़िज़ जो नज़र आ रहे हैं कलीसिया के अंदर, वो बड़े बड़े दावे करने वाले, वो बड़े बड़े पैकेज देने वाले, वो ज़ाहरी तौर पर तो पैकेज देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कलीसियाओं की जड़ों को वो खोखला कर देते हैं। कलीसियाओं के अंदर तो फ़र्क़ेबाज़ी पैदा कर देते हैं। उनका आगाज़ रिश्तेदारी से शुरू होता है और फिर कलीसियाओं के अंदर धड़ेबंदी कर देते हैं। तो ये सूरत हाल जो है, ये तबाहकुन सूरत हाल है। और जब कलीसियाओं में, लोगों में बीमारी आती है, तो फिर यीशु को तलाश करने के लिए निकलते हैं। और जब यीशु की तलाश में निकलते हैं तो बहुत से ऐसे जादूगर मिल जाते हैं, जादूगरों से वास्ता पड़ जाता है, जो शिफा के बहाने फिर उन्हें लूटते भी हैं। उनकी चादर छीन ली, और इसका मतलब है कि जब लोगों को लूटा जाता है, जब लोगों को शिफा के नाम पर लोग लूटते हैं, या दूसरी सूरत में उनकी गुर्बत दूर करने के लिए बहुत से तरीक़ों से, जो जिन पर लेबल मजहबी लगा होता है, लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिर वो उनसे वास्ता पड़ता है, उनसे लुट जाते हैं। ये जो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मज़हब का लबादा ओढ़ा हुआ है, और वो कलीसियाओं के अंदर जाते हैं और उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन नाम यही इस्तेमाल किया जाता है कि हम तकमील कर रहे हैं यीशु मसीह के हुक्मों की। बस हम देखते हैं कि 10 कुमारियों की तमसील के हवाले से भी ये देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह बेदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सुस्त और लापरवाही जो है, लोग जो हैं लापरवाह लोग जो हैं, उनके लिए फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जिस तरह ये उस चरवाहे की महबूबा जो है वो शहर में जाती है महबूब की तलाश में, जो दरवाज़ा खटखटा कर वापस लौट जाता है, तो फिर शहर पनाह के मुहाफ़िज़ों ने उसकी चादर छीन ली
اور پھر وہ دہائی دیتی ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، اگر میرا محبوب مل جائے تو کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ پھر بہت دفعہ یہ دہائی دی جاتی ہے کہ ہم تو یسوع کے ماننے والے ہیں، اے یسوع ہم پر رحم کر، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ 10 کماریوں کی تمثیل کے حوالے سے بھی یہی بات سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ جب دلہا اندر آ جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پکارتی ہیں لیکن ان کے لیے پھر دروازہ نہیں کھلتا۔ اس لیے زندگی میں رہتے ہوئے جاگتے رہنا اور دعا کرتے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ خداوند میں قائم رہنا۔ تو آج کے حوالے سے ہمیں اس موجودہ دور کی ساری صورتحال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول تو صرف 4 فرقوں کی وجہ سے، 4 دھڑوں کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن آج ہر تیسرے دروازے کے بعد چوتھا دروازہ ایک نیا چرچ، چھٹا دروازہ ایک اور چرچ، اور اس طرح ایک ہی گلی میں 72 چرچ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روح کا مسئلہ ہے۔ کیا روح انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے؟ روح القدس کا کام کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا جو روح سے معمور تھی، وہ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے۔ لیکن آج جس طرح سے کلیسیاؤں کے اندر بربادی کا یہ عمل شروع ہے، اور یہ بربادی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے، اور بیرونی خطرے سے اندرونی خطرہ زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ کلیسیائی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج عبادت ہے تو صرف اور صرف وہ عبادت ہے جہاں پر کسی کے پیچھے کوئی پیکج دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں۔ آئیے اپنے دلوں میں، اپنے خیالات میں اور کلام مقدس کی روح سے یہ تلاش کریں کہ روح اور سچائی کی عبادت کریں۔ روح اور سچائی کی عبادت میں پیکج کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔